بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 24 ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 اور 44 یعنی 43 اور 44 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نماز باجماعت ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے ساتھ مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرو اور پھر باجماعت نماز بھی ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ پچھلے جتنی آیات گزری ہیں ان میں ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی کہ علماء یہود حضور علیہ السلام کی شان چھپاتے تھے اور آپ کی عظمت کے بارے میں مشکوک باتیں کرتے تھے۔ آج بھی وہ اسکالرز، وہ علماء یا وہ دین کے بظاہر جو مبلغ بنتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو چھپانے کی بات کرے، آقا علیہ السلام کی جو عظمتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں اور 1400 سال سے امت ان کو مانتی چلی آ رہی ہے، ان پر شک کریں، ان کے اندر کیڑے نکالنے کی بات کریں یا ان کے انداز کو مشکوک کریں یا آقا علیہ السلام کی عظمت کے خلاف دلائل دیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی جیوش علماء کرام جو ہیں وہ ان کی مینٹیلٹی کے لوگ ہیں اور وہ انہی کے کردار والے لوگ ہیں، اور یہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، کیونکہ جو عالم اسلام کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان کرتا ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لامحدود انلیمیٹڈ لو جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے، اور غیر محدود جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو مگر آج کل ایسے بہت سارے مبلغین پیدا ہو گئے، لگتا ایسے ہے انہیں سن کر لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ کوئی یہودیوں کا عالم ہے کہ یہ اپنے نبی ہی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اپنے نبی ہی کے خلاف بہت سارے معاملات کر رہا ہے، یا ایسے کہہ لو کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں اور یہ میلاد کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث پاک میں ہے۔ تو آج کل بہت سارے جاہل لوگوں نے یا کم علم کہہ لیں، ان لوگوں نے میلاد کے اندر ڈانس اور گانے باجے اور پہاڑیاں بنانا، ڈھول ڈھمک کے ان چیزوں کو شامل کر دیا ہے۔ تو وہ علماء ان 5-7 یا چند چیزوں کو لے کر سرے سے میلاد ہی کو شرک اور بدعت کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ سراسر جاتی ہے، سراسر غلط ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی عظمت پر ان کے ولادت کا تذکرہ کرنا یہ تو سینکڑوں حدیثوں سے ثابت ہے، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اسی طرح حضور علیہ السلام کی معراج کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام کو معراج تو ہوا ہی نہیں، وہ تو خواب کا معاملہ تھا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی نماز کا معاملہ ہے تو پھر بھی مشکوک کر دیتے ہیں بات۔ یوں کہہ لیں کہ جو امت کے وہ عقیدے تھے جو کہ بالکل متفقہ تھے اور ان میں کوئی شک نہ تھا، تو جو لوگ مسلمان علماء بن کر ان میں شک ڈالیں انہیں بھی آپ مسلمان سکولر مت سمجھیں، انہیں ایسے ہی سمجھیں جیسے کہ یہودیوں کے پیدا کردہ ہیں یا انہی کے ایجنڈے پر چلنے والے ہیں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے جو عالم اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات کی ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں، ساری شانیں، ساری شوکتیں، سب کچھ صرف حضور علیہ السلام کے نام کرے، آپ اسے عالم حق سمجھیں، وہی حضور یعنی یوں کہہ لو جس عالم دین کی زبان سے حضور علیہ السلام کی محبت کی بات نکلتی ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کے جب حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے تو وہ محبت سے نام لیتا ہے، ادب سے نام لیتا ہے اور ساتھ درود و سلام بھی پیش کرتا ہے، عاجزی سے نام لیتا ہے اور لوگوں کو حضور علیہ السلام کی محبت کی طرف کھینچتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ عالم حق ہے، اور اگر وہ نہیں کھینچتا تو آپ یقین جان لیں کہ وہ عالم باطل ہے اور وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یا ان کا تربیت یافتہ ہے یا کسی ان کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے۔ نہ اس کو سنیں، نہ اس کی بات پر کان دھریں، نہ اس کی بات پر توجہ دیں۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز باجماعت پڑھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یعنی نماز باجماعت کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، آئیے چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث الصحیح البخاری بخاری کے اندر موجود ہے، اور دو جگہ آئی ہے، حدیث نمبر 232 اور حدیث نمبر 645 کے طور پر، یعنی 232 اور حدیث نمبر 645 کے طور پر یہ آئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 564 حدیث نمبر ہے۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا، جس نے کامل وضو کیا یعنی مکمل وضو کیا، پھر فرض نماز کے لیے نکلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت اور برکت والی بات ہے۔ اب وہ لوگ جو بلا وجہ جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے، یہ صحیح المسلم کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 327 اور حدیث نمبر 252 ہے، یعنی 252۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، یعنی اور اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ تو اب ان امتیوں کو جان لینا چاہیے جو بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر نماز کی جماعت بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہ آقا علیہ السلام نے کتنا زیادہ اس پر تلقین فرمائی ہے نماز پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے، 44، فرمایا، اتأمرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان یہودی علماء کو بھی فرمایا اور مسلمان علماء کو بھی فرمایا۔ یہودیوں کو تو یہ حکم ہے ہی، مگر ہمارے علماء کو بھی باقاعدہ اور ہمارے عوام الناس کو بھی اس کا حکم ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے کریکٹر کو بھی سٹرونگ کرو، اپنی بات کے ساتھ ساتھ کریکٹر کو سٹرونگ کرنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اس میں بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطباء ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو علماء ہیں، ان کے لیے بہت سارے فرامین عالیہ جو ہیں وہ چھوڑے ہیں۔ آئیے چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا، یعنی معراج کی رات ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ اسکالرز یا یہ وہ علماء ہیں جو بد عمل تھے، یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری روایت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، جن کو کھینچتا ہوا وہ اس طرح چکر لگائے گا جیسے چکی کے ارد گرد گدھا چکر لگاتا ہے۔ تو دوسرے دوزخی اس سے پوچھیں گے کہ تو بڑا عالم تھا، تو بڑا اسکالر تھا، تو بڑا خطیب تھا، تو اس مصیبت میں، اس عذاب میں تو کیوں گرفتار ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں عالم تو تھا، میں خطیب تو تھا، میں واعظ اور اسکالر تو تھا، لیکن میں بد عمل تھا، اس پر عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ اور حضور سرور دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بد عمل عالم جو ہے وہ چراغ کی بتی کی طرح ہے کہ خود تو جلتی رہتی ہے اور اوروں کو روشنی پہنچاتی رہتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم
اپنے عمل کے ذریعے ثابت کریں کہ ہم صاحب عمل بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، اور آپ کا یعنی علماء کا، اسکالرز کا صاحب عمل ہونے کے ساتھ ساتھ، صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب عمل ہونا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ مگر آج کل کے بہت سارے ایسے علماء بھی ہیں جو میڈیا پر آتے ہیں، ان کا عمل الگ ہے اور ان کا علم الگ ہے، تو یہ نہیں، ایسے بد عمل علماء ہی ہیں جو شراب کو بھی کرونا کے دنوں میں حلال قرار دے رہے ہیں، وہی علماء ہیں جو 4 سے زیادہ شادیوں کو 16 نکاحوں کا اقرار کر رہے ہیں، وہی علماء ہیں جو کہ ایک شادی کو بظاہر اور باقی 6-7 شادیوں کو چھپا کر کرنے کے فتوے جاری کرتے ہیں، ان میں ایسے علماء ہی تو ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر بےہودگی کی اور بے شرمی کی، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں اور میڈیا پر وہ وائرل ہو جاتی ہیں، اور وہی علماء ہیں جو کہ بادشاہوں کے سامنے اپنے فتوے بدل دیتے ہیں، وہی علماء ہیں جو کسی کا پیسہ دیکھ کر ان کے منہ سے رال ٹپک پڑتی ہے اور وہ پیسے کے لالچ میں غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کرنے کے لیے تل جاتے ہیں، حتیٰ کہ مناظرے تک کر ڈالتے ہیں۔ ایسے علماء سے بچنے اور دور رہنے اور ان کے خطابات نہ سننے کا حکم ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک خاص بات آپ کو یہاں کہنا چاہوں گا، ہمارے عوام میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب ہے ہی بد عمل تو اسے دین کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، تو ایسے لوگوں کو بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو پھر تقریر بھی نہ کرو، کیوں؟ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود عمل ہی نہیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ تم خطاب کرنا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہنا چاہیے بھائی خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عمل کو بھی درست کرو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے واجب سے رکنا بھی جائز نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اور قرآن پاک کی تفسیر ہے بیضاوی، تفسیر بیضاوی، اسی آیت کے اندر اس کے صفحہ نمبر 44 پر باقاعدہ یہ بات موجود ہے۔ اور ایک حدیث پاک بھی ہے معجم الاوسط کی، حدیث نمبر 6628 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہیں دینی چاہیے ہمیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، جواب کے طور پر آنسر ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، کیونکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر صورت بالخصوص علماء کو عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے، اور عمل صالح کی طرح ترغیب کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو عالم ہو کر، اسکالر ہو کر، فیمس ہو کر، شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی بد عملیاں نہیں چھوڑتے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں نیک اعمال کرنے کی تلقین کریں۔ ہاں، ایک بندے کا عمل ظاہری طور پر ہوتا ہے، ایک کا پوشیدہ ہوتا ہے، تو پوشیدہ عمل تو معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، مگر آج کل تو چند اسکالرز اتنے بے باک ہو گئے ہیں، اتنے بے شرم ہو گئے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں اور اتنے بد لحاظ ہو گئے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہوئے، لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، جوان لڑکیوں کے ساتھ، اداکاراؤں اور گلوکاراؤں کے ساتط وہ یوں کہہ لیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں یہ بھی انہی کے قبیلہ میں سے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا علم کے باوجود اپنے نام کے ساتھ علامہ صاحب، اسکالر صاحب، مفتی صاحب اور حافظ صاحب، قاری صاحب لگا کر اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا یقیناً دین کے بدنامی کا سبب ہے۔ تو ان لوگوں سے ہمیں دور رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر گامزن رہنے اور ہدایت کی طرف ہی مائل رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت تمام علماء اور اسکالرز کو شرم و حیا والے فرمائے اور قول و فعل میں تضاد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔